الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عبداللطیف بھائی، آپ ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو آج کا درس ہے وہ وہاں پر لائیو ہے۔ میری معلومات کے مطابق یہ ہے کہ وہ فیس بک پہ لائیو ہو چکا ہے، آپ بھی کنفرم کر لیں۔ عرب امارات میں آج رمضان المبارک کی 17ویں شب ہے، اور آج انشاءاللہ عز و جل ہم 17ویں پارے کی تلاوت سنیں گے، اور 17ویں پارے میں جو موضوعات بیان کیے گئے ہیں، دو مبارک صورتیں، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج۔ سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج دو مبارک صورتیں انشاءاللہ عز و جل، اس میں بیان ہونے والے مضامین انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے، ساتھ ہی منتخب آیات کی تفسیر بھی بیان کی جائے گی۔ سورۃ الانبیاء جس کی ابتدا ہوتی ہے 17ویں پارے سے، اس میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ انبیاء کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر ہے علیہم السلام، اسی طرح حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ساتھ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ذکر ہے، اور کہا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر پر اس سورہ مبارکہ کی انتہا ہوتی ہے۔ اس صورت میں چونکہ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ الانبیاء کہا جاتا ہے، اس کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ اور ساتھ ہی اگر اس میں بات کریں کہ کون کون سے مضامین ہیں، تو سب سے پہلے پروردگار عز و جل نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ لوگوں کا حساب کتاب بڑا قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ شرک کا رد کیا گیا ہے اور مشرکین کو سمجھایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور قوم نمرود میں ہونے والا جو مکالمہ، جو بات چیت، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے چچا آزر کو سمجھایا اور اپنی قوم والوں کو جو سمجھایا، اس کا بیان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈال دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور ارشاد ہوا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ہم نے کہا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک آگ جس کا کام جلانا ہے، مگر وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، اس کا بیان بھی یہاں موجود ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک تکلیف پہنچی، ایک بیماری، اور حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ایک تفصیلی واقعہ ہے، اور کس طریقے سے پروردگار عز و جل نے اس تکلیف سے انہیں نجات دی۔ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا مچھلی کے پیٹ میں رہنا اور وہاں سے باہر آنا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح نجات دی، اس کا بیان، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک۔ تو سورہ انبیاء میں یہ چند چیزیں، اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اور سورۃ الحج میں قیامت کی ہولناکیاں اور حج کا بیان، اس کے ساتھ ساتھ حج کے دنوں میں جو قربانی کی جاتی ہے، وہ قربانی جو خاص ہے حج کے ساتھ، وہ قربانی جو حاجی نہ بھی ہوں، جو حج نہ بھی کر رہے ہوں، ان کو بھی ایک قربانی کرنی ہوتی ہے۔ اس قربانی کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا برکت ہے، اس کا بیان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے، قربانیاں کرنے والوں سے، راہ خدا میں مال خرچ کرنے والوں سے کیسا خوش ہوتا ہے، اس کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدا ہوتی ہے سورۃ الانبیاء کی ان آیات سے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ چکا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون، جب بھی ان کے رب عز و جل کی طرف سے کوئی نئی بات آتی ہے، کوئی نیا ذکر آتا ہے، تو وہ اس کو سنتے نہیں ہیں مگر کھیلتے ہوئے۔ یعنی ان آیات کا،
ان آیات کے ساتھ کھیلتے ہیں یا ان آیات کو صحیح طور پر سمجھتے نہیں ہیں، اس کا معاذ اللہ مذاق بناتے ہیں۔ لیکن پہلی آیت پر غور کریں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب نزدیک ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگ اپنے حساب سے نزدیک ہو رہے ہیں حالانکہ غفلت میں پڑے، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے لیے بھی ہے جو کفار مکہ، کفار قریش، وہ زمانہ بھی دیکھا جائے تو قیامت سے نزدیک ہی ہے۔ حالانکہ آپ کہیں گے اس بات کو تو 1400 سال سے زیادہ گزر گیا، وہ کیسے قیامت کے نزدیک ہے؟ جب سے کائنات بنی ہے، اگر آپ تب سے کاؤنٹ کریں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا زمانہ ہی وہ قیامت سے قریب ترین ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 پیغمبر آ چکے اور اپنی اپنی قوموں کو سمجھا چکے۔ تو تقریباً 1.25 انبیاء، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے بعد جو آخری نبی آئے ہیں تو ان کا زمانہ قیامت کے قریب ترین زمانہ ہے، اور ہم جس زمانے میں ہیں وہ اس زمانے سے بھی اور زیادہ قیامت کے نزدیک ہے، اور قیامت قریب آ رہی ہے لیکن انسان غفلت میں پڑا ہے، انسان غفلت کی چادر اوڑے ہوئے ہے، اور کوئی تو منہ موڑے ہوئے ہے، جو کافر ہے وہ منہ موڑے ہوئے ہے کہ وہ قرآن کو دیکھتا بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھتا بھی نہیں ہے۔ اور اس زمانے میں جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی آیت نازل ہوتی، کوئی نئی بات اترتی، تو اگر وہ سنتے بھی تو کھیلتے، لاہیتن قلوبہم، ان کے دل کھیل کود میں پڑے ہیں۔ دل جو ہے وہ کھیل میں پڑا ہے، جب دل کھیل میں لگا ہوا ہے اور مسخری میں ہے، مذاق میں ہے، مستی میں ہے، تو پھر وہ بندہ کب ہدایت کے قریب آئے گا؟ آج ہم بھی غور کریں کہ اگر ایک شخص کا دل ہی کھیل میں لگا رہتا ہے، یعنی گھنٹوں لوگ گیم کھیلنے میں گزار دیتے ہیں، اگرچہ کہ یہاں اس آیت سے وہ لوگ مراد نہیں ہے، لیکن ایک یہاں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آدمی کا دل جس چیز میں لگا ہوا ہو تو پھر اس کا وقت اسی چیز میں گزرتا ہے۔ جس کا دل اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے تو اس کا دل اس کی زبان اور اس کا جسم بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ جس آدمی کا دل معاذ اللہ فلموں ڈراموں میں لگا ہوا ہے تو اس کا وقت بھی فلمیں ڈراموں کے ساتھ گزرتا ہے۔ جس آدمی کا دل کھیل میں لگا ہوا ہے تو لاک ڈاؤن کے باوجود بھی وہ آن لائن گیمنگ کے ذریعے اپنا وقت برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے، کیونکہ دل کھیل میں لگا ہے، اور یہ ایک برا وصف ہے، اور دل کا نیک ہونا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ جیسا کہ آج کے ہی درس میں آپ سمجھیں گے اور پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو دل کا تقوی نصیب فرمائے، ہم اندر سے نیک ہوں۔ ظاہر تو بہت سو نے اچھا بنا لیا، ہم نے بھی اپنا ظاہر تو اچھا بنا لیا، ہم نے بھی ظاہر میں تو نمازی بھی نظر آتے ہیں، ظاہر میں ہم بہت اچھے نظر آتے ہیں، لیکن دل میں کیا ہے یہ میں جانتا ہوں، میرا دل جانتا ہے اور میرا رب جانتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قیامت کے دن جہاں نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا وہاں دل سے بھی سوال ہوگا، جس طرح سے ہم نے 15ویں پارے کی ایک آیت میں پڑھا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سماعت، یہ بصارت اور یہ دل، ہر ایک سے سوال ہونا ہے اور ہر ایک کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارا دل کہاں لگا ہوا ہے۔ اگر کوشش بھی کرنی پڑے تو اپنے دل کو برائیوں سے، غلط چیزوں سے، لہو و لعب سے نکال کر نیکیوں میں لگائیں، کیونکہ دل نیک ہے، دل تقوی اور پرہیزگاری والا ہے، تو یاد رکھیے کہ پروردگار عز و جل کے حضور وہی سرخرو ہوگا جو قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوگا، جو صاف ستھرا پاکیزہ دل لے کر آئے گا۔ اگر مسلمان اپنے دل سے بھائی کی غیبت، بھائی کا کینہ، بغض اور حسد نکال دے تو اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ دل کی بیماریوں سے پاکیزگی مل جائے تو اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ اور اگر دل لہو و لعب میں پڑا ہو، لغویات میں پڑا ہو اور لہو و لعب میں پڑا ہو، یعنی فضول حرکتوں میں پڑا ہو، کھیل کود میں پڑا ہو، تو آدمی کو گناہ بھی نہیں لگتا، اس کو ہر چیز بعض اوقات صحیح لگ رہی ہوتی ہے۔ پروردگار عز و جل ایسے وقت سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کفار مکہ کا یہ انداز تھا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ کہتے تھے، هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو کیا ہے، یہ تو ہماری طرح انسان ہے۔ هل هذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے مگر ہمارے جیسے بشر۔ حالانکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، ہم نے کل کے سورہ کہف کی آخری آیت میں پڑھا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن
یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ جب پروردگار عز و جل فرما رہا ہے تو یہ چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اعزاز ہے، مگر جب ایک بندہ کہہ رہا ہے، ایک مخلوق اور ایک آدمی اگر جب یہ بات کہہ رہا ہے تو یہ کتنی بری بات ہے اس طرح کہنا، کہ اللہ کے نبی کو یہ کہا جائے کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ کہتے نہیں تھکتے، اور یہ کہتے ہوئے آپ کو ملتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے جیسے بشر تھے۔ آپ یہ تو سوچیں کہ یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں یہ کن کا جملہ ہے؟ یہ کفار اس طریقے سے کہا کرتے تھے کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، وہ کیا ہے مگر ہماری طرح بشر ہے، جیسے ہم کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں، ہم سوتے ہیں وہ سوتے ہیں، ہم شادیاں کرتے ہیں وہ شادیاں کرتے ہیں۔ تو خدا را اپنے نبی کے لیے وہ انداز اور وہ طریقہ استعمال نہ کرو جو کفار نے جو بات کری، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو اور پھر کلمات وہ استعمال کرتے ہو جو کافروں نے استعمال کیے۔ جب پروردگار عز و جل نے فرمایا تو ایک خاص پیرائے میں فرمایا، بلکہ کہا یوحا الیہ، ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ کیسے تمہاری اور میری طرح عام آدمی ہو سکتے ہیں؟ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اترتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے، کوئی لفظ کہنے سے پہلے 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، کروڑ بار سوچنا چاہیے کہ ہماری زبان سے جب بھی نکلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ادب سے کلمہ نکلے۔ ادب ہے تو سب کچھ ہے، اور ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ پروردگار عز و جل نے فرمایا کہ وہ بشر ہیں اور ہم نے انسانوں کو ہی اپنا نبی بنایا، انسانوں میں ہی اپنے نبی بنائے، انسانوں میں بعض کو اپنا نبی بنایا اور ان میں بھی مردوں کو نبی بنایا، اور ہم یہی کرتے ہیں۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے پہلے بھی جو رسول بھیجے ہیں وہ مرد بھیجے ہیں، یوحی الیہم، ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف۔ یہ پروردگار عز و جل کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں، مردوں میں بعضوں کو منتخب فرمایا اپنی نبوت اور رسالت کے لیے، اور ان کی طرف وہی بھیجی، اور لوگوں سے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو تم اہل الذکر سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے، تم کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے، تو اہل اللہ سے رجوع کرو، اہل علم سے رجوع کرو، علماء سے رجوع کرو۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام اپنی ظاہری حیات کے ساتھ متصف تھے، موجود تھے، تو انبیاء سے رجوع کرو، جو بھی اہل علم ہیں ان سے رجوع کرو۔ آج کے زمانے میں علماء ہیں، بزرگان دین ہیں، پیران عظام ہیں، مشائخ ہیں، جو کہ علم رکھتے ہیں، ان سے رجوع کیا جائے۔ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدون وما كانوا خالدین، اور ہم نے انہیں نہیں بنایا خالی جسم کہ وہ کھانا نہ کھائیں۔ یعنی کفار کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ کوئی بہت اسپیشل ہیں تو پھر یہ کھانا کیوں کھاتے ہیں، یہ کھانا بھی نہ کھائیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں کہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو یہ بھی کچھ کھاتے، یہ کیوں کچھ کھاتے پیتے ہیں؟ یہ کھاتے پیتے ہیں، اس کا مطلب معاذ اللہ ہمارے جیسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما جعلناہم جسدا، ہم نے ان کو خالی جسم نہیں بنایا، لا یاکلون الطعام، کہ وہ نہ کھائیں، وما کانوا خالدین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ انبیاء ہیں، وہ انسانوں میں سے ہیں، بشر ہیں، مرد ہیں، اور کھانے پینے میں، ازواج رکھنے میں، اور زندگی کے معاملات میں اگر وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو تم بھی کرتے ہو، تو اس میں تعجب کی بات ہی کیا ہے؟ ہمارا نظام ہی یہی ہے، ہم نے اس طرح بنایا، اور یہ کوئی اللہ کا پہلے نبی نہیں ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء آ چکے ہیں، وہ بھی سب جو آئے ہیں وہ بشریت میں ہی آئے ہیں۔ پھر یہاں مشرکین کا رد کیا گیا اور ان کو سمجھایا گیا، اور ساتھ ساتھ ان کو پروردگار عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون، تمہارے لیے خرابی ہے جو تم اللہ تعالیٰ کو وصف لگاتے ہو، اللہ کے بارے میں بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے کبھی بیٹیاں بتاتے ہو، کبھی اللہ تعالیٰ کے بیٹے بتاتے ہو، کبھی بتوں کو اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا دیتے ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ تو وہ ہے کہ جس کی بادشاہت زمین و آسمان میں، جو کچھ ہے زمین و آسمان میں اس کا ہے۔ ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، اور جو پروردگار کے یہاں جو مخلوق ہے، لا يستكبرون عن عبادته، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ولا يستحسرون، وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے نہ تھکتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ تو دنوں رات تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح انسان سانس لیتا ہے جینے کے لیے، فرشتے جس طرح ہم سانس لیتے ہیں، فرشتے اس طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا،
اگر زمین و آسمان میں فیہما، اگر زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہوتا، لفسدتا، تو یہ زمین و آسمان میں فساد ہو جاتا. ایک کہتا دن ہو، ایک کہتا رات ہو، تو ایک ہی وقت میں دن اور رات کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کہتا بارش ہو، ایک کہتا دھوپ ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی دونوں ایک، اگر ایک دوسرے کی بات مان لے اور عاجز آ جائے تو خدا کی شان نہیں کہ وہ عاجز آئے. اور دونوں اپنی اپنی الگ الگ باتیں کریں تو زمین و آسمان میں فساد ہو، دنیا ختم ہو جائے. تو اس لیے تقاضا، عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ خدا ایک ہی ہونا چاہیے، ایک ہی ذات ہے جو خدا ہے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ تبارک و تعالی اس سے بہت پاک ہے، اور پاکی ہے پروردگار عز و جل کے لیے جو عرش کا رب ہے. لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا یا اس سے کوئی سوال نہیں کرتا، وہ جو چاہے کرے. وہم یسألون، اور یہ سوال کیے جائیں گے. یعنی سوال جو ہوگا وہ مخلوق سے ہوگا، خالق سے کوئی سوال نہیں ہے، نہ کوئی سوال کر سکتا ہے نہ کوئی سوال کرتا ہے، کیونکہ پروردگار عز و جل خالق ہے اور یہ سب کے سب مخلوق ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا بھی بیان فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہی پروردگار عز و جل جس نے دن و رات کو تخلیق فرمایا، چاند و سورج کو بنایا. کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے دائرے میں گھوم رہا ہے. یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شیء حی، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی دی. وجعلنا من الماء، اور ہم نے پانی کے ذریعے، پانی سے، کل شیء حی، ہر چیز کو زندگی دی ہے. یعنی جو بھی چیز زندہ ہے یا زندہ رہتی ہے وہ پانی کے ذریعے رہتی ہے، بغیر پانی کی کسی چیز کو زندگی نہیں ہے. جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، مگر سائنسدان ہیں اور سمجھتے ہیں اور علم کی باتوں کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں 3 باتیں ایسی ہیں. کسی کا میں نے کچھ ٹائم پہلے ایک مقالہ پڑھا تھا، ایک تھیسس میں پڑھا تھا، کہ اس نے کہا کہ اگر ساری کائنات کے لوگ، ساری دنیا کے لوگ قرآن پاک کے ان 3 فارمولوں کو، ان 3 باتوں کو سمجھ جائیں تو زندگی آسان ہو جائے. اس میں ایک بات یہ تھی کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کی زندگی پانی سے ہے. تو پانی کی اہمیت کو اگر لوگ سمجھ جائیں، یعنی انسان کی پیدائش بھی پانی سے ہے، نطفہ جو ہے وہ پانی ہے، پھر اس کے پورے دوران حمل اس کو پانی کی ضرورت ہے، خوراک کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتے ہی پانی کی ضرورت ہے، اس کو ہر جگہ پانی کی ضرورت ہے. درختوں کو دیکھ لیں تو پانی کی ضرورت ہے، حیوانات کو دیکھ لیں تو پانی کی ضرورت ہے. ہر ذی شعور کو، ہر ذی جان کو، ہر ذی جان کو پانی کی ضرورت ہے. ہر چیز کو پانی کی حاجت ہے، بغیر پانی کی زندگی برباد ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے. زمین جو ہے نا، زمین پر بھی اگر پانی نہ پڑے تو زمین بھی بنجر ہو جائے، اس کو بھی پانی کی ضرورت ہے. تو انسان کو تو ضرورت بالکل ہے پانی کی. افلا یؤمنون، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے. تو ایک بات وہ یہ تھی، اور ایک بات یہ تھی جو اس بندے نے بیان کی کہ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے. رات ہے وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے بنایا رات کو لباس یعنی آرام کے لیے، سکون کے لیے. وجعلنا النہار معاشا، اور زندگی اور دن کو ہم نے معاش کے لیے بنایا. تو وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو صبح کام کرتی ہیں، دن کے اول وقت میں کام کرتی ہیں، دن میں کام کرتے ہیں، رات کو آرام کرتے ہیں. اور جو قومیں رات بھر جاگیں اور سارا دن سوئیں تو وہ لوگ کو قومیں ترقی نہیں کرتی. اور ایک اور بات بھی تھی جو میرے ذہن سے ابھی نکل گئی، لیکن یہ کہ یہ آیت ہمیں سمجھنی چاہیے اور پانی کی قدر بھی کرنی چاہیے. جس طریقے سے آج بیان کیا جاتا ہے کہ ایک زمانہ بالکل قریب ہے جو آنے والا ہے، پانی کی قلت ہو جائے گی، اگر ہم یوں ہی پانی کو ضائع کرتے رہے تو انسان کے لیے ایک مشکل وقت آ سکتا ہے. تو پانی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا. وَجَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی جو بنائے ہیں، جو انبیاء بنائے وہ بشر ہی بنائے ہیں. أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ اور جتنے بھی بشر ہیں ان سب کو، جو دنیا میں آئے ہیں ان سب کو جانا بھی ہے. تو کفار کی یہ سمجھ تھی یا یہ عقیدہ تھا یا یہ کانسیپٹ بن گیا تھا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں باتیں بتا رہے ہیں اور ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی،
اور یہ نیا دین لے کر آئیں جو ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، تو چلو کچھ ٹائم کی بات ہے، 20 30 40 سال بعد ان کا وصال ہو جائے گا، تو جب یہ وصال کر جائیں گے تو پھر ہم اپنے دین پر ہی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افَإِن مِتَّ، اگر آپ وصال کریں گے، فہم الخالدون، تو کیا یہ لوگ باقی رہیں گے، یہ ہمیشہ رہیں گے؟ جو بھی آیا ہے اس نے جانا تو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی وصال کریں گے اور تم سب کے سب بھی مرو گے، تم سب کے سب بھی اس دنیا سے جاؤ گے۔ تو یہ مت سوچو کہ ان کی جو باتیں ہیں یا جو ان کا دین ہے وہ چند روزہ ہے، لوگ جاتے رہیں گے مگر دین خدا اور دین الہی یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کیونکہ رب عز و جل نے جو دین منتخب فرمایا، جو قیامت تک رہنے والا دین ہے، وہ دین اسلام ہے، اس کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ نشیب و فراز ضرور آتے ہیں، عروج و زوال ضرور آتے ہیں، مگر رب عز و جل اپنے دین کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، جب چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے ارشاد ہوتا ہے آپ فرمائیے کون ہے جو دن اور رات تمہاری حفاظت کرتا ہے، پھر بھی تم بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، پھر بھی تم اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہو۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا، ہمارے سوا کوئی اور خدا بناتے ہو؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے، ولا ہم منا یصحبون، وہ اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ ان کو خدا مان لیتے ہو، جو مورتیاں ہیں، جو بت ہیں، ان کو خدا مان لیتے ہو، اور جو حقیقی خالق ہے اس کو نہیں مانتے۔ یہاں جب ربیع اول مکمل ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے کہ جب کہا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو رشد و ہدایت عطا فرمائی۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے والد یعنی آزر سے، اپنے چچا سے اور قوم سے کہا ما هذه التماثیل، یہ کیا مورتیاں ہیں، یہ کیا تماثیل ہے، انتم لہا عاکفون، تم ان مورتیوں کے آگے، ان بتوں کے آگے جمے ہوئے بیٹھے ہو۔ قالوا ما وجدنا آباءنا لها عابدین، کہنے لگے ہم نے اپنے آبا کو اسی طرح عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اپنے ابوؤں کو، ہم نے باپ کے باپ کو، اپنی اپنی آبا و اجداد کو اسی طرح عبادت کرتے ہوئے دیکھا، ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ تمہارے آبا سارے کے سارے یہ کھلی گمراہی میں، تم سب کے سب کھلی گمراہی میں ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين۔ اب یہاں ایک واقعے کا بیان ہے، وہ واقعہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، جب قوم نہیں مانی اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو انہوں نے تسلیم نہ کیا، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک دن یہ ساری کے ساری قوم والے، سال میں ایک دن ایسا آتا تھا کہ یہ سب جاتے تھے کہیں، کسی میلے میں جاتے تھے، بڑا مشہور واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا، کسی میلے میں جاتے تھے کہ جب سب کے سب وہاں گئے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بت خانے میں جتنے بھی بت تھے ان سب کو توڑ دیا، اور جس کلہاڑی سے توڑا یا جس چیز سے آپ نے توڑا وہ ایک بت چھوڑ دیا جو سب سے بڑا والا بت تھا، اور اس بت کے گلے میں وہ لٹکا دی۔ جب یہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، اور کہنے لگے کس نے کیا یہ؟ تو کسی بتانے والے نے بتایا کہ ایک شخص ہے ہمارے ہی درمیان جس کا نام ابراہیم ہے، اور وہ ہمارے خداؤں کے خلاف بات کرتا ہے۔ تو وہ بات یوں ہوئی قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا، وہ ظالموں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے ہم نے ایک لڑکے کا نام سنا ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، کہنے لگے ان کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہوں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، وہ کہنے لگے کہ اے ابراہیم آپ نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا؟ قال بل فعلہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بڑے نے کیا ہے، ان کے بڑے نے کیا۔ کن کے بڑے نے کیا؟ یہ سارے بت ہیں ان میں سے جو بڑا ہے نا اس نے کیا ہے، یا آپ نے کہا قال بل فعلہ بلکہ اس کے بڑے نے کیا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ فرما رہے ہوں کہ ان سب کا بڑا تو، ان سے بڑا تو میں ہوں، یہ تو کسی کام کے نہیں ہے۔ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھو کبیرہم جو ان کا بڑا ہے، ھذا فاسألوہم یہ جو کھڑا ہے، فاسألوہم پوچھو اس سے، ان کانوا ینطقون اگر یہ اس کے پاس نطق ہو، اگر یہ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اسی سے پوچھ لو۔
تم ان خداؤں کو پوجتے ہو جو اپنی عبادت نے جو اپنی ہی حفاظت نہیں کر سکتے، تو ابھی پوچھو ان سے کہ کس نے مارا تمہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، تو انہوں نے اپنے آپ کی طرف رجوع کیا، اپنے آپ سے پوچھنے لگے، فقالوا انکم انتم الظالمون، اور اپنے آپ میں ہی کہنے لگے کہ کیا تم ظالم آدمی ہو، کیسے تم لوگ ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، لیکن وہ بس ذہن پر ایک بات سوار تھی کہ ہمارے آبا کے جو بنائے ہوئے خدا تھے ان کو کس نے توڑ دیا۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ تم اللہ کے علاوہ ایسے کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اف لکم، تف ہے تم لوگوں پہ، ولما تعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جن کے تم پوچھتے ہو ان پہ بھی تف ہے۔ افلا تعقلون، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم، اب انہوں نے کہا کہ بھائی آگ جلاؤ، حرقوه، اس کو جلاؤ، وانصروا آلهتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم یہ کرنے والے ہو۔ تو ایک بڑی زبردست آگ جلائی گئی، ایک بہت بڑی آگ لگائی گئی کہ جس کے شعلے اور انگارے جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جس میں توپ میں رکھا گیا کہ جو عام طور پر جنگ کے حالات میں جس کو استعمال کیا جاتا تھا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو جبریل امین حاضر ہوئے اور کہا کہ کوئی حاجت ہو تو بتائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تجھ سے نہیں ہے، اور جس سے حاجت ہے وہ رب پروردگار جانتا ہے۔ یعنی اس وقت بھی رب عز و جل سے یوں دعا نہیں کی کہ یا اللہ میری حفاظت فرما یا مجھے بچا، بس ایک ایسا اعتماد، ایسا یقین رب کریم عز و جل کی ذات پر۔ تو ایسا یقین اور ایسا اعتماد، دعا یقیناً کرنی چاہیے، مگر ان کے رتبے بڑے بلند، وہ اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل، انہوں نے کہا جو میرا خلیل ہے، جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، جو میرا رب عز و جل ہے، وہ میری حاجت کو خوب جانتا ہے۔ قلنا یا نار کونی، ہم نے کہا اے آگ، یا نار اے آگ، کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، سلام علی ابراہیم، اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ یعنی اگر صرف یہ کہا جاتا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا تو ٹھنڈ بھی اتنی ٹھنڈی ہو جاتی، وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ تکلیف دیتی، تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں ضرور گئے، مگر وہ ایسی ہو گئی کہ گویا کے اندر سے گلے گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، اور 40 دن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس آگ میں رہنے کے بعد بہت ہی سکون سے باہر تشریف لائے۔ تو یہ آیت عام طور پر کسی کو بخار ہو، بخار میں تپ رہا ہو، تو یہ آیت پڑھ کر دم کر دی جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی شفا ہوگی۔ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، اعلیٰ کی جگہ آپ اس شخص کا نام لگا دیں، ابراہیم کی جگہ اس کا نام لگا دیں جس کو بخار ہے، اور 11 بار پڑھ کر دم کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بخار کی گرمی بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اب انبیاء کرام علیہم السلام کا اختصار کے ساتھ، یعنی شارٹ آیات میں، دو دو تین تین آیات میں انبیاء کا ذکر ہے۔ لوط علیہ السلام کو ہم نے نجات دی، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق یعنی بیٹا دیا، اسحاق کی شکل میں بیٹا دیا، وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اور یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ دیے گئے، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو نیک بنایا۔ پھر آگے وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو حکومت دی، علم دیا، اور ہم نے اس قوم سے انہیں نجات دی جو قوم برے کام کرتی تھی، كانت تعمل الخبائث، خبیث کام کرتی تھی، اس قوم سے بھی آپ علیہ السلام کو نجات دی۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، وہ بڑی بری فاسق قوم تھی۔ وادخلناہ فی رحمتنا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا۔ انہ من الصالحین، حضرت لوط علیہ السلام بھی صالح اور نیک آدمی تھے۔ ونوحا اذ نادا، اور جب نوح علیہ السلام نے پکارا، اذ نادا من قبل فاستجبنا له فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، جب نوح علیہ السلام نے دعا کی اور ہمیں پکارا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے اہل کو کرب عظیم سے نجات دی۔ ایک ساری کی ساری جو خلقت ہے وہ فنا ہو گئی، اور باقی کون رہا؟ جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اور کلمہ گو وہ لوگ، اور جو اس کشتی میں سوار تھے وہ صرف باقی رہے۔ وداود وسلیمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سلیمان، یہاں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ ففهمناها سلیمان، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی فہم عطا فرمائی اور ایسا علم عطا فرمایا کہ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا،
اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت بھی عطا کی، علم بھی عطا کیا. وسخرنا مع داود الجبال یسبحن بالطیر والطیر وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالی نے موم کر دیا تھا. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جو لوہا تھا اس کو بھی موم کر دیا تھا. وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم، ہم نے انہیں لوہے کے جو لباس ہوتے ہیں جو جنگ میں پہنے جاتے ہیں وہ کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں، اور وہ بہت آسانی سے بنا لیا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں، پرندوں کی بولیاں سکھائیں. تو جن جن نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں عطا فرمائی تھی ان کا اختصار کے ساتھ یہاں پر بیان ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہوا جو چلتی ہے اس کا بھی معجزہ عطا فرمایا تھا. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور جب ایوب علیہ السلام نے ندا کی کہ اے رب عز وجل، انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو ہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی کیا تکلیف تھی؟ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ ایسی تکلیف ہوئی، کوئی ایسی بیماری ہوئی، کوئی ایسے زخم ہوئے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گھر والے ہیں، آپ کی زوجہ کے علاوہ باقی ان کے بیٹے وغیرہ بھی سب کے سب وہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہو گئے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک کے بعد ایک تکلیف آئی اور آپ اس پر صابر رہے، یہ آپ کی آزمائش تھی. ہوا یوں کہ آپ کے پاس بہت مال تھا، آپ کے پاس بڑے مویشی تھے، سب کے سب مویشی ہلاک ہو گئے. آپ کا جو گھر تھا، جو عمارت تھی، وہ نیچے گری تو کافی لوگ جو ہے اس میں شہید ہو گئے. یوں ایک کے بعد ایک تکلیف آتی رہی اور آخر میں یہ تکلیف آئی کہ آپ کو اپنے ہی پاس ایسی تکلیف ہو گئی، ایسے زخم ہو گئے کہ آپ کی زوجہ کے علاوہ باقی لوگ چھوڑ کر چلے گئے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زخم میں کیڑے تھے، معاذ اللہ، تو یہ بات درست نہیں ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زخم میں کوئی ایسے کیڑے نہیں تھے اور کہ جس کا کہیں ہم نے بیان پڑھا ہو، یہ فرضی بات ہے. آپ کو تکلیف ضرور پہنچی تھی، لیکن وہ تکلیف کی تفصیل کیا ہے اس کے بارے میں ہم یوں بات نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے کسی نبی پر ایسی چیز نہیں لاتا کہ جس سے لوگ نفرت کریں. تکلیف ضرور پہنچی تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور لوگ بھی اور ان کے گھر والے خاص طور پر وہ بھی جا چکے تھے کیونکہ سب کی آزمائش تھی. اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ وہ آپ کے ساتھ رہیں جتنا عرصہ پروردگار نے چاہا آپ اس تکلیف میں رہے. اور پھر اس کے بعد جب دعا کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. فاستجبنا لہ، جب انہوں نے ہم سے دعا کی تو ان کی دعا قبول کی گئی. فکشفنا ما به من ضر، اور ہم نے جو ان کو نقصان یا جو ان کو تکلیف پہنچی تھی اس کا ہم نے مداوع کر دیا، اس تکلیف کو حل کر دیا. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اور ان کا اہل بھی انہیں عطا کر دیا، دوبارہ بچے بھی لوٹ آئے، سب کے سب لوگ واپس آ گئے، جو کچھ ان کے پاس تھا وہ بھی دوبارہ آ گیا، بلکہ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ان پر عطا فرمائی. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی بھی آزمائش ہوتی ہے، مگر یہ صابر و شاکر رہتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کی اگر مکی زندگی دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا ستایا گیا، پتھر برسائے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران نماز آپ کے کندھے پر اوجھڑی رکھی گئی. اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت کرنے سے لے کر 6 سال کے عرصے تک، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ 40 سال سے لے کر 46 سال تک، اس 6 سال میں تو بہت تھوڑے لوگ تھے، یعنی 100 200 300 لوگ تھے کہ جو ایمان لائے تھے، بہت ہی کم لوگ تھے جو ایمان والے تھے، اور باقی زیادہ تر لوگ وہ تھے جو تکلیف دینے والے تھے. حضرت اسماعیل اور ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ وہ اسماعیل و ادریس و ذل کفل کل من الصابرین، اسماعیل بھی صبر والے، ادریس بھی صبر والے، ذوالکفل بھی صبر والے. اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا، اسماعیل علیہ السلام نے صبر کیا. اسی طرح وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا. إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، سب کے سب نیک لوگ. وَظَنُّونَ، یہ ذنون جو ہے وہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جب یہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، کشتی میں تھے، اور کشتی جب دیکھا کہ ٹوٹ جائے گی اور میں اس میں ہلاک ہو سکتا ہوں، تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام
پانی میں کود گئے، ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اندھیرے میں رہے. فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں آپ نے ندا کی، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں کہا اللہ الہ الا انت سبحانک، پروردگار عز و جل تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، ساری پاکی تیرے لیے ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے تھا. لیکن ہم یہاں اس کا ترجمہ ظالم نہیں کرتے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ظلم سے پاک ہیں، وہ ظلم نہیں کر سکتے. لیکن وہ رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں بطور عاجزی عرض کرتے ہیں کہ الہ العالمین میرے گناہوں کو بخش دے، پروردگار مجھ پر اپنا کرم فرما. تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام وہ مچھلی کے پیٹ میں رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہے، اور جب فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نجات دی، اور وہ مچھلی کے پیٹ سے صحیح اور سالم، صحیح سلامت باہر تشریف لائے. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ہم نے ان کی دعا بھی سنی اور انہیں غم سے یعنی اندھیرے سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو. اس آیت پر غور کریں، اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو. اگر آپ حقیقی ایمان والے ہیں، اگر ہم سچے ایمان والے ہیں، اگر ہم نے ایمان کے تقاضے پورے کیے ہیں، اور ہم ایسی مشکل میں آ جائیں کہ جس مشکل کا عام طور پر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جس طرح مچھلی کے پیٹ میں آدمی چلا جائے تو تصور کر سکتا ہے کہ زندہ باہر آئے گا؟ عام طور پر تصور ہی نہیں ہے. کسی جانور کے پیٹ میں جانے کے بعد زندہ باہر آنا تصور نہیں ہے. تو کبھی کبھی زندگی کے حالات اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو، اسی طرح ہم تکلیفوں سے نکالتے ہیں ایمان والوں کو. تو اگر صبر و استقلال کے ساتھ اگر پروردگار عز و جل کی عبادت اور تقوی پرہیزگاری میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتا ہے. پروردگار عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، یجعل له مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کا راستہ نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. وزکریا، حضرت زکریا کو یاد کریں، اذ نادا ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. حضرت زکریا نے عرض کی الہ العالمین میری عمر اتنی ہو گئی، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میرا کوئی وارث نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سنا، وارث عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اس کا نام یحییٰ رکھا. اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی، علم و حکمت بھی دی. واصلحنا له زوجا، اور ان کی زوجہ کو اس قابل بھی بنا دیا کہ اس عمر میں آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سب کے سب کون تھے؟ یسارعون فی الخیرات، جو اچھے کاموں میں، خیرات کے کاموں میں، بھلے کاموں میں، نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے. یسارعون، سارع کا مطلب ہوتا ہے کہ جلدی کرنا. یہ سب وہ لوگ تھے کہ جو نیک کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ سب کے سب خشوع و خضوع والے لوگ تھے، ڈرنے والے لوگ تھے. تو جب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نیک کاموں میں کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے آسانی کا راستہ نکالتا ہے. اسی طرح بی بی مریم کا ذکر ہوا کہ وہ کیسی مشکل میں آئی. ہم نے کل سنا کہ ساری قوم ان کے خلاف ہو گئی، اور وہ بالکل اکیلی میدان میں گئیں، اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. اور کس طرح وہ دن گزرے ہوں گے، کیسا ہوا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور بی بی مریم کا واقعہ. تو ان سب چیزوں کی باتیں ہوئی. اور یہ پھر پروردگار عز و جل نے بتایا کہ قیامت قریب ہے. جب یاجوج و ماجوج وہ دیوار ختم کر دیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی. قیامت کے قرب قیامت کی نشانیاں، جس یاجوج و ماجوج کی بات بھی کل ہوئی. اور آخر میں یہ سورۃ الانبیاء کا لاسٹ ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بنایا مگر رحمت للعالمین، یعنی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین ہی بنایا. ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنایا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت وہ فقط اس عالم کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے ہے. پروردگار عز و جل رب العالمین ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں پر کیسے رحیم تھے، کیسے کریم تھے. آپ کی رحمت کی مثالیں، آپ کے رحم کی مثالیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ولادت ہوئی تب بھی امتی امتی، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کرتے تو ہر دعا میں اپنی امت کے لیے دعا کرتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار دعا کری بی بی عائشہ کے لیے کہ
ऐ आयशा परवरदिगार तेरी मगफिरत फरमाए, अबू बकर की बेटी को बख्शे। इस तरह दो तीन दुआएं की तो बीबी आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा खुश हो गई कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मेरे लिए ऐसी दुआएं की हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दुआएं तो मैं अपने हर उम्मती के लिए करता हूँ। अल्लाह अकबर। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, वो हमें कैसा याद रखा उन्होंने, दुआओं में याद रखा, अपनी तिलावतों में याद रखा, मेराज में याद रखा। जब अल्लाह ताला ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उस वक्त जब अल्लाह ताला हम कलाम हुआ बगैर किसी वास्ते के, और जो मुलाकात हुई मेराज में, तब भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की रहमत अपनी उम्मत के लिए कि कहते हैं अस्सलामु अलैना, इलाही हम सब पर सलाम हो, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और परवरदिगार तेरे नेक बंदों पर सलाम हो। तो सलामती, अल्लाह तबारक व तआला की सलामती की दुआ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अपने साथ साथ अपने तमाम सहाबा के लिए, अपनी तमाम उम्मतियों के लिए और तमाम नेक लोगों के लिए भी वो सलामती ले ली। ये है मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला हमें इनकी सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमाए और हमें इनके लिवाइल हम्द के साए में उठाए। आइए सूरतुल अंबिया की तिलावत सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي
أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي
التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء
وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سورۃ الانبیاء کے بعد سورہ حج ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الحج اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حج کا بیان ہے، حج میں جو قربانی کی جاتی ہے اس کا بیان ہے، ایام حج میں جو قربانی کی جاتی ہے، مسجد حرام کا بیان۔ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ قربانی کا گوشت، یہ اللہ تبارک و تعالی تک گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ ولاکن ینالہ التقوی منکم، جو تقوی ہے وہ پہنچتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الحج کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہوں، تو آپ جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہوئے اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو حج کے لیے ندا کی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ آپ لوگوں کو حج کی ندا کریں تو لوگ پیدل اور پتلی دبلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر اور حج کے لیے آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لوگوں کو حج کے لیے بلایا اور لوگ حج کے لیے آئے، تو یہ بیان چونکہ اس سورہ مبارکہ میں ہے، کثیر آیات ہیں وہ جو ایام حج سے متعلق ہیں، اس لیے اس سورت کو سورۃ الحج کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سورہ مبارکہ کی جب ابتدا ہوتی ہے تو ابتداً حج کا ذکر نہیں، ابتداً قیامت کا ذکر ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو ایمان لانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایمان تو لے آتے تھے مگر ان کو ہوتا تھا کہ اگر ہمیں کوئی فائدہ ہوگا، اگر ہمارے یہاں بیٹے پیدا ہوں گے، اگر ہمارے یہاں سب کچھ اچھا اچھا رہے گا، ہمیں دولت ملے گی، صحت ملے گی، اولاد ملے گی، تو ہم مسلمان رہیں گے، اور اگر نہیں تو پھر ہم واپس اپنے دین پہ چلے جائیں گے۔ ان لوگوں کا بیان ہے۔ ان لوگوں کا بیان بھی ہے کہ جو ایمان والوں کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے کہ نہیں نہیں ہم ٹھیک ہیں، ایمان والے کہتے تھے ہم ٹھیک ہیں، کفار مشرکین کہتے تھے ہم ٹھیک ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان فرمائی ہے کہ ان پر کیسا عذاب ہے، اور قیامت کے دن اور جب وہ جہنم میں جائیں گے تو کیا عذاب کی کیفیت ہوگی، اس عذاب کی کیفیت کا بھی بیان یہاں پر کیا گیا ہے۔ ساتھ یہ بھی بیان موجود ہے اسی سورہ مبارکہ میں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ جو رب عز و جل کی دین کی مدد کرے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد فرماتا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے، اگر ہم دیکھیں سورۃ الحج کی ابتدا میں ارشاد ہوا، پروردگار عز و جل نے بیان فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں، یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے بلکہ یہاں پر ہے یا ایھا الناس، سب کو کہا جا رہا ہے، تمام کے تمام لوگ، تمام انسانیت۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، کیونکہ قیامت صرف ایمان والوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تو سب کے لیے، سب پر قیامت ہوگی نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، مسلمانوں کو قیامت کے دن بھی راحت عطا فرمائے گا، لیکن قیامت کے دن کافروں کے لیے اور بہت بڑی تعداد کے لیے حقیقتاً قیامت کا دن ہوگا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ، یہ بے شک قیامت کا زلزلہ شیء عظیم ہے، بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ اور وہ یہ کہ جب قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا، ایک سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب فنا ہو جائیں گے جو زندہ ہوں گے، پھر ایک سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب پھر زندہ ہو جائیں گے، پہلے فنا ہوں گے پھر زندہ ہوں گے، پھر رب کی بارگاہ میں جب جمع ہو رہے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوگی۔ وہ کیفیت قرآن پاک کی مختلف آیات میں مختلف بیان کی گئی ہے۔ کہیں بتایا گیا کہ سورج کی یہ کیفیت ہوگی، کہیں بتایا گیا آسمان پھٹ پڑیں گے، کہیں بتایا گیا کہ جو پہاڑ ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، حدیث میں بیان ہوا کہ زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا میل پر ہوگا، گرمی کی شدت ہوگی، لوگ عجیب و غریب حال میں ہوں گے، نفسا نفسی ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا۔ اور یہاں آیت میں بیان ہوتا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ، جس کو دودھ پلایا ہے اس کو بھول جائے گی۔ یعنی دودھ پلانے والی اپنے بچے کو کیسے بھول سکتی ہے؟ ماں اپنے بچے کو نہیں بھول سکتی، لیکن قیامت کی ہولناکی، قیامت کی تکلیف، وہ نفسا نفسی کا عالم ایسا ہوگا کہ ہر مرضعہ، دودھ پلانے والی جس کو دودھ پلایا اس کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والی، ہر حمل والی کا حمل جو ہے اس دن ساقط ہو جائے گا۔ جب بہت زیادہ ٹینشن کی انتہا ہو جائے، جب تکلیف کی
اور صدمے کی انتہا ہو جائے تو جو پیٹ سے ہو، جو حاملہ ہو، اس کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، تو قیامت کے دن ہر حمل والی کا حمل ضائع ہو جائے گا۔ یہ ایک تشبیہ بیان کی جا رہی ہے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی اپنا حمل ساقط کر دے گی، اس کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے میں ہیں، ایسا لگ رہا ہوگا کہ سب کے سب لوگ نشے میں دھت ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو عذاب کی ایسی کیفیت اور قیامت کے دن کی ایسی ہولناکی ہوگی کہ ہر ایک کے اوسان اور ہر ایک کی سوچ اور سمجھ بالکل ختم ہو چکی ہوگی، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اچانک اٹھے ہیں قبروں سے، کوئی 200 سال کے بعد اٹھائے، کوئی 2000 سال کے بعد اٹھائے، کوئی 20,000 سال کے بعد اٹھائے، تو لوگ قبروں سے اٹھے ہیں اور قبریں پھاڑ کر اٹھے ہیں، نئے جسم ان کو، ان کی ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھایا ہے، اور وہ جسم اپنے جسموں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور جسم پر کپڑا بھی نہیں ہے، اور یوں قیامت کے دن سب جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو جمع ہونے کی کیفیت ہوگی وہ دل ہلا دینے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن اپنے خاص کرم میں رکھے۔ یہی قیامت کے دن جس کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا سورہ قیامہ کے اندر بھی، اور سورۃ المعارج کے اندر بھی۔ سورۃ المعارج میں بتایا گیا کہ وہ دن 50,000 سال کا ہوگا، 50,000 مما تعدون۔ اور سورہ معارج میں سورہ قیامہ میں اس کی اور ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں، جو ہم انشاءاللہ 29ویں پارے میں سمجھیں گے۔ مگر احادیث سے یہ ہمیں جو مضمون ملتا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ یہی ایک دن ایک تعداد کے لیے 50,000 برس کا دن ہوگا، اور یہی دن اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کے لیے ایسا ہوگا جتنی دیر 4 رکعت نماز پڑھنے میں لگتی ہے۔ اس دن سایہ نہیں ہوگا، دھوپ ہی دھوپ ہوگی، اور لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور یہی دن چند ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے جھگڑتے ہیں بغیر کسی علم کے، کوئی علم نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور شیطان کی اتباع کرتے ہیں، شیطان کے پیچھے چلتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں شک ہے قیامت کے دن کے اٹھنے کے بارے میں۔ اس آیت کی شان نزول پہ اگر بات کریں تو ایک ایسا شخص تھا کہ جو قیامت کا بھی منکر تھا، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں معاذ اللہ، اور ان مسلمانوں سے جھگڑا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے متعلق جھگڑتے ہیں حالانکہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ اے لوگو، ان کنتم فی ریبن، اگر تم کو شک ہو، من البعث، اٹھنے میں، تم اگر شک کر رہے ہو کہ مرنے کے بعد اٹھنے میں تم کو کچھ شک ہے تو سنو۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفے سے، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، اور پھر اس نطفے کو ہم نے خون کیا اور خون کا لوتھڑا بنایا، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر ہم نے اس کو، یعنی انسان کی تخلیق کے مراحل بیان ہو رہے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کہ پہلے وہ اب ماں کی رحم میں نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، اور پھر خون کی شکل میں ہوتا ہے، پھر گوشت کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اس کے لیے اس کا نصیب لکھا جاتا ہے اور اس کی شکل بنائی جاتی ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم نے مقرر کیا ہے رحموں میں، ماں کے رحم میں ہم نے مقرر کیا ہے، ما نشاء، جیسا ہم نے چاہا، الی اجل مسمى، ایک مدت تک، ایک ٹائم تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم اسے نکالتے ہیں کہ جب کہ وہ طفل ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر وہ اپنی پوری عمر کو پہنچتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، ومنکم من یتوفی، پھر کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو ہم وفات دے دیتے ہیں، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور کوئی جو ہے وہ بڑھاپے تک پہنچتے ہیں، وہ ایسا بڑھاپا آتا ہے ان کو، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ جو کچھ انہوں نے سیکھا پڑھا ہے وہ سب ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا وہ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر قیامت کے منکر ہو، دوبارہ اٹھنے کے منکر ہو، تو یہ سب کچھ کیا ہے، مٹی، اور پھر اس کے بعد اس میں نطفے کا دخل، اور ماں کے رحم میں تخلیق، اور پھر پیدائش، اور پیدائش کے بعد پھر جوانی، اور جوانی کے بعد بڑھاپا، یہ جو پروردگار عز و جل ان تمام مراحل پر قادر ہے، وہ دوبارہ اٹھانے پر کیوں قادر نہیں ہے؟ جو پہلی بار بنا سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ ضرور بنا سکتا ہے، اور ضرور وہ دوبارہ وہ قیامت کے دن اٹھائے گا۔
وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت ایک ایسی نشانی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قبروں سے اٹھائے گا. تو کچھ مسلمان بھی اس عقیدے میں بعض اوقات کہیں کہیں ڈاماڈول ہوتے ہیں، کوئی تھوڑا سا نرم ہوتے ہیں، تھوڑے پلپلے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید اٹھنا ہے نہیں اٹھنا، بس شاید یہی زندگی ہے. ٹھیک ہے، مسلمان کہ ہم مسلمان ضرور ہیں، لیکن اپنی زندگی ایسے گزار رہے ہوتے ہیں کہ بس جو ہے بس یہی ہے، اسی کو سیٹ کر لو، اسی کو اچھا سا کر لو، اور اپنے لیے اور اپنے پیچھے اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا سا مستقبل ان کے لیے بنا لو. لیکن ان کے لائف اسٹائل سے کہیں بھی یہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ انہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. ورنہ اگر یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو کچھ تو اس کے لیے تیاری ہو جو مرنے کے بعد اٹھنے کی تیاری ہوتی ہے. جیسے جب آدمی رات کو سوتا ہے تو تیاری کرتا ہے نا، مجھے اگلے دن اٹھنا ہے، تو اٹھنے کی تیاری کرتا ہے، پہلے کپڑے بھی استری ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں، اگر آفس جانا ہے تو اس کے لیے تیاری ہوتی ہے. کیوں بھائی؟ اٹھنا ہے. رات کو سوتے ہیں تو پہلے سے سوچ کے سوتے ہیں سحری میں کیا سحری کا انتظام کرنا ہے، کیونکہ اٹھنا ہے. تو جب اٹھنے کا یقین ہوتا ہے تو اس کی پھر پریکٹس بھی ہوتی ہے، اس کی تیاری بھی ہوتی ہے، اس کی کچھ نہ کچھ پریپریشن بھی ہوتی ہے. لیکن آج ایک بھاری اکثریت ہے جو مسلمان کہلانے والی ہے، مگر اٹھنے کی کوئی تیاری نہیں ہے کہ اٹھنا بھی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا بھی ہے. اور کچھ تو عقیدے کے اعتبار سے بھی، عقیدے کے لحاظ سے بھی اس میں کمزور ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے. ان کو شاید کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ یہ مولانا لوگوں نے شاید بات بنائی بھی ہے، پتہ نہیں اٹھنا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ جو مر جاتا ہے تو بس مر جاتا ہے، اس کے بعد اٹھنا کیا ہوتا ہے. تو مسلمان کہلانے والے، خصوصاً جنہوں نے اپنی ایک زندگی ویسٹرن میں گزار لی، تو بعض اوقات خیالات بدل جاتے ہیں. حالانکہ یہ ان آیتوں پر میں اتنا زیادہ بیان اسی لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے اور ہمارے بچوں، ہمارے گھر والوں جو سن رہے ہیں، وہ کم از کم اس عقیدے پر پختہ رہیں کہ 100%، 100 میں سے 200% یہ طے ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور رب کریم عز و جل کے حضور حاضر ہونا ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، ضرور ضرور بے شک قیامت آنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اللہ تعالیٰ قبروں سے ہی اٹھائے گا. یہ بھی نہیں ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ جو ہمیں جسم ملا ہے بس یہ اس کائنات کے لیے ملا ہے، اور جس طرح ہم عالم ارواح میں روحیں تھیں، ہمیں پتہ نہیں اس وقت کیا ہوا، اسی طرح قیامت کے دن بھی ہماری روحیں جمع ہو جائیں گی، اور ہمارے جسم کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن جو روحیں ہوں گی ان کے ساتھ سارا معاملہ ہو رہا ہوگا. ایسا نہیں ہے. یہ جو جسم ہے نا، یہی جسم جو قبر میں دفن ہوگا، یہی جسم اٹھایا جائے گا. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا قبروں میں سے. تو قبروں میں سے کیا اٹھے گا؟ جو ڈالا ہے وہی اٹھے گا، جس کو قبر میں دفنایا گیا ہے وہی اٹھے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا جسم اگر وقت کی وجہ سے فنا ہو چکا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کے جسم بنائے گا. کس طریقے سے بنائے گا؟ کہ پروردگار عز و جل نے جسم میں ایک ایسا مادہ رکھا ہے جو ہمیشہ باقی رہتا ہے، سالوں گزرنے کے بعد بھی. وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک ایسا نقطہ ہوتا ہے، اور اسی سے دوبارہ پھر ہڈیاں، اور انہی ہڈیوں پہ دوبارہ گوشت، اور وہ دوبارہ جیسا انسان آج نظر آتا ہے ویسے ہی قیامت کے دن وہ رب کے حضور حاضر ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جھگڑتے ہیں بغیر علم کے. وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، نہ ان کے پاس ہدایت ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے خواہ مخواہ جھگڑا کرتے ہیں، جانتے نہیں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں مگر علی حرف، ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں. جیسے آدمی پہاڑ پہ چڑھے اور ایک جگہ پر جا کر رک جائے، اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ادھر اتروں یا ادھر اتروں، یہ ہے حرف، یعنی ایک کنارے پہ جا کے عبادت کرتے ہیں. وہ کون لوگ تھے؟ اعرابی مدینے آتے تھے، مگر کچھ وہ لوگ ہوتے تھے ان میں، یعنی دیہاتی لوگ مدینے آتے، ایمان بھی لے آتے، نمازیں بھی پڑھتے، عبادت بھی کرتے، مگر ان کے ذہن میں ہی ہوتا کہ ہم یہاں آئے ہیں، ایک نئی صحبت ہے، ایک نئی آب و ہوا ہے، اللہ کے نبی ہیں، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم سب کچھ نیک کام کرنے لگے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں کچھ فائدہ بھی نظر آنا چاہیے. یعنی ہمیں، ہمارے یہاں اگر پہلے لڑکوں کی ولادت نہیں ہو رہی تھی تو اب ہمارے یہاں بیٹے ہوں، پہلے اگر ہم معاشی طور پر پریشان تھے تو اب ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، پہلے اگر ہم بیمار تھے تو ہم ٹھیک ہو جائیں. تو اگر یہ تین چیزیں ہوتی تھیں یا اس جیسی چیزیں ہوتی تھی تو مطمئن ہوتے تھے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نِطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر آتی رہے تو مطمئن رہتے تھے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور جب فتنہ آتا، یعنی کوئی آزمائش آتی، پریشانی آتی، تو اپنا منہ موڑ لیتے. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ ان کا، آخرت میں بھی خسارہ. حالانکہ ایمان لے آئے لیکن اس کے باوجود بھی خسارہ، کیونکہ اگر ایمان لانے کے بعد پھر گیا تو وہ تو مرتد ہو گیا. ذالک هو الخسران المبین، اور یہ تو بڑا واضح خسارہ ہے.
یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں، اوروں سے مدد چاہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کو، یہ جو مورتیاں ہیں، یہ جو بت ہیں، یہ بتوں سے فائدہ چاہتے ہیں، ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، جو نہ ان کو نقصان دے نہ نفع دے، ذالک هو الضلال البعید، بڑی دور کی گمراہی میں، گمراہی میں بھی بہت دور ہیں یہ لوگ۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ لوگ یہ گمان رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں فرمائے گا، کیونکہ اتنا عرصہ ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، اور 7 8 سال ہو گئے واقعہ معراج سے پہلے پہلے تک، اگر آپ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے پہلے تک اتنے سالوں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوشش کر رہے ہیں کوشش فرما رہے ہیں، لوگ بہت کم ایمان لا رہے ہیں، تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں فرمائے گا معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا اور ارشاد ہوا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں فرمائے گا دنیا میں اور آخرت میں، اگر کسی نے یہ گمان کر لیا ہے، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو وہ آسمان سے ایک رسی لٹکائے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، اور اپنے آپ کو پھانسی دے دے۔ جس نے ایسا گمان کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک تانا دیا، اس کو لعنت دی ایک طریقے سے، کہ جس نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا، تو وہ رسی لٹکا کر اس کو چاہیے اپنے آپ کو پھانسی دے دے۔ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، اور پھر یہ دیکھے کہ کیا اس کا یہ جو فریب تھا، اس کے دل میں یہ جو بات تھی، یہ اس کو اپنے آپ کو پھانسی دے دینے سے کیا اس کی جلن کچھ کم ہوئی، یا اس میں جو حسد تھا، کچھ جو غیظ تھا، جو غضب تھا، وہ اس کا غیظ و غضب کم ہوا، دے دے گا اپنے آپ کو پھانسی تو اس کو شاید کہ آرام آ جائے۔ تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو انتہائی ناپسند فرمایا کہ جنہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ پروردگار عز و جل نے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے نبیوں کی اور اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، یہ 5 قسم کے لوگ بیان ہوئے، یہود و نصارہ اور مجوسی اور مشرک اور ایمان والے۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر گواہ ہے، سب پتہ چل جائے گا۔ آج بے شک جو جو کہتا رہے کہ نہیں جناب میں ہی ٹھیک ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا آپ نے نہ دیکھا، یہ قرآن پاک کا چھٹا سجدہ کی آیت بیان ہو رہی ہے، توجہ رکھیے گا۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کچھ زمینوں میں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے جانور، سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سارے لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے نہیں بھی کرتے۔ تو وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سارے وہ ہیں کہ جن کے لیے عذاب حق ہے، جن کے لیے عذاب کا فیصلہ فائنل ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ جس کے مقدر میں ذلت ہو، رسوائی ہو، اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے، رسوا کر دے، اسے کوئی کہیں سے عزت آنے والی نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہادان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ جو 2 گروہ ہیں جو اپنے رب کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں، کون 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 سے 2 گروہ؟ ایمان والے اور مشرکین۔ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، تو جو ان میں کافر ہیں، مشرک ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے جو کپڑے ہیں وہ آگ کے کپڑے ہوں گے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور آگ جو ہے وہ ان کے سر پر، یہ گرم 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 پانی، گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سر پر ڈالا جائے گا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، الحمیم کہتے ہیں گرما گرم پانی، وہ ان کے سروں پر گرما گرم پانی ڈالا جائے گا۔ یصہر ما فی بطونہم والجلود، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ اور ان کی جلدیں سب کے سب گل جائیں گی۔ وہ پانی کی گرمی ایسی ہوگی کہ پیٹ کے اندر سب کچھ گل جائے گا اور ان کی جلدیں گل جائیں گی، اور احادیث میں بیان ہوا کہ ان کی آنکھیں بہہ جائیں گی اور ان کا گوشت بہہ جائے گا، ان کی ہڈیاں نظر آنے لگیں گی۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کو لوہے کے گرزے مارے جائیں گے۔
کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، اور جب کبھی یہ ارادہ کریں گے کہ یہاں سے باہر نکلیں، جب گھٹن ہوگی جہنم میں تو جہنم کی گھٹن سے جب باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، اعیدوا فیہا، دوبارہ اسی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہا جائے گا جلنے کا مزہ چکھو، ان کو جلایا جائے گا۔ تو جو آج نہیں مانتے ان کے لیے یہ رب عز و جل نے جو عذابات ہیں وہ بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں۔ پھر نیک جو لوگ نیک ہیں ظاہر ہے ان کے لیے جنتیں ہیں، اس کا بیان ہے۔ اب یہ 11واں رکوع جب شروع ہوتا ہے تو ایک نیا ٹاپک، ایک نیا موضوع، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور مکہ مکرمہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حج کے لیے اعلان، قربانی اور حج، اس کا بیان ہے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ آیت نمبر 25 کا بھی ترجمہ آپ کو بیان کروں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکا، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، وہ مسجد حرام کے جس کو ہم نے سب تمام لوگوں کے لیے ایک جیسا حق رکھا ہے وہاں کے لیے، پردیسی ہو کہ وہاں کا رہائشی ہو یا باہر سے آنے والا ہو۔ ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے، ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذق، جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے، نذقہ من عذاب علیم، ہم اسے اپنا عذاب چکھائیں گے۔ پھر یہاں سے مکہ مکرمہ کی بات، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اور ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس گھر کا صحیح ٹھکانہ بتایا، صحیح جگہ بتائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھی کیا؟ بات یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ تعمیر کیا، سب سے پہلی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی، مگر جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو ہر چیز ختم ہو گئی تھی، تو خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا تھا، اور پانی کی وجہ سے خانہ کعبہ کہاں ہے، کس شہر میں، کس جگہ پر ہے، وہ سارے آثار ختم ہو چکے تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں خانہ کعبہ پہلے تھا اور آپ نے یہیں بنانا ہے۔ کس طرح بتایا؟ یا تو کوئی ہوا آئی اور اس ہوا نے بتایا، یا کوئی ابر آیا یعنی بارش آئی اور اس بارش کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جگہ بتائی گئی کہ آپ نے یہاں بنانا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے ابراہیم کو ٹھیک ٹھکانہ بتایا، جگہ بتائی، مکان البیت، مکان البیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا مکان، اللہ تعالیٰ کے جہاں بیت اللہ بنانا ہے اس کی جگہ جب ہم نے بتائی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تشرک بھی شیئا، تاکہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، کوئی شرک نہ کرے، وطہر بیتی للطائفین، اور پاک رکھا جائے، پاکیزہ رکھا جائے میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکوع والسجود، اور رکوع و سجود کے لیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور آپ لوگوں میں اعلان کر دیں حج کا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جبل ابو قبیس پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلان کیا، تو لوگوں نے جو بھی تھے، جن کے نصیب میں، جتن کے مقدر میں حج تھا، لوگ اپنے باپوں کی پشتوں میں، ظاہر ہے کہ آدمی دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے اور اس سے پہلے وہ اپنے باپ کی کمر میں، پشت میں ہوتا ہے، تو لوگوں نے وہاں سے لبیک کہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ندا کی اور حج کے لیے بلایا تو عالم ارواح میں لوگوں نے لبیک کہا، اور جس نے جتنی بار لبیک کہا اللہ تعالیٰ دنیا میں زندگی میں اس کو اتنی ہی بار حج نصیب فرماتا ہے۔ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، آپ لوگوں میں حج کی ندا کریں، اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ لوگ آئیں گے، پیدل آئیں گے اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ دیکھیں، ان کے لیے منفعتیں، ان کے لیے نفع ہے، آخرت کا تو نفع ہے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے حج میں، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کا بھی نفع ہے کہ یہاں آئیں گے، تجارت کریں گے، اور کچھ نہ کچھ لوگوں کے آنے اور جانے سے ان کو فائدہ ہوگا، دنیا بھر کے لوگ ایک جگہ پر آ کر ملیں گے، ملاقات کریں گے، تو مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ،
اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا جائے معلوم ایام میں، یا ایام میں معلومات سے مراد حج کے ایام ہے کہ ان دنوں میں خاص اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے. علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، پروردگار عز و جل نے تمہیں بے زبان جانوروں میں تمہیں رزق عطا فرمایا. فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، تو ان بے زبان جانوروں کو جب حلال کرو، جب ان کو ذبح کرو تو ان میں سے کھاؤ، اور ان میں سے غریب کو اور فقیر کو بھی کھلاؤ. ثم لیقضوا تفثہم ولیوفوا نذورہم، پھر خوب صاف ستھرے ہو جاؤ، میل کچیل اتار لو. ولیوفوا نذورہم، اور اپنی نظروں کو، اپنی منتوں کو پورا کرو. ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور پھر میرے گھر کا طواف کرو. تو یہ حج کے ارکان، رکن بیان ہو رہے ہیں، حج کی چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہ لوگ دور دراز سے آتے ہیں، احرام کی حالت میں آتے ہیں. تو جو حج قران کرتے ہیں، حج قران یہ ہوتا ہے کہ جس میں عمرے اور حج کے احرام کو ملایا جاتا ہے. تو وہ جس لباس میں آتے ہیں، جس احرام میں آتے ہیں، اور احرام میں ہی وہ حج تک رہتے ہیں. یعنی عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد ان کا احرام کھلتا نہیں ہے، اور وہ انہی دنوں احرام میں رہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی حج قران فرمایا تھا. اور پھر ایام حج آ جاتے ہیں، اسی احرام میں چادر اگرچہ بدل لیں لیکن حالت احرام ہوتی ہے، اسی میں وہ حج کرتے ہیں. یعنی مینا میں اور عرفہ میں اور سب جگہوں پہ جہاں جہاں وقوف کرنا ہے وہ کرتے ہیں. اور اب اس کے بعد وقت آتا ہے احرام کھولنے کا. تو جب احرام کھولنے کا وقت آیا تو اس کو کہا گیا ثم لیقضوا تفثہم، اب اپنا میل کچیل دور کریں، یعنی خوب اچھے سے نہائیں، جو بال وغیرہ ہیں وہ صاف کریں اور سر کے بال منڈوائیں. ولیوفوا نذورہم، اور اپنی منتوں کو پورا کریں. اگر کوئی منت وغیرہ مانی ہے تو وہ کریں، ورنہ جو قربانی ہے وہ کریں. ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور پھر وہ طواف کریں. اور کون سا طواف یہاں سے مراد ہے؟ یہاں طواف الزیارہ. جو طواف الزیارہ، جب آپ حج کے احرام سے فارغ ہوتے ہیں تو طواف الزیارہ کرتے ہیں. ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر له عند ربہ. یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ جو بیان ہو رہا ہے، ومن یعظم حرمات اللہ، تو جو اللہ تعالیٰ کی حرمات ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی جو مقدس چیزیں ہیں، جو ان کی تعظیم کرے، ان کے فہو خیر اللہ، تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے. حرمات اللہ سے کیا مراد ہے؟ حرم، حرم شریف جس کو ہم حرم کہتے ہیں، یا مسجد الحرام، یا مشعر حرام، یا اشہر حرام. اشہر حرام یعنی وہ 4 مہینے حرمت والے، پھر قربانی کے جو دن ہیں وہ بھی حرمت والے، اور اسی طریقے سے مسجد حرام ہو گئی یا وہ جگہ ہو گئی. تو جو ان کی تعظیم کرتا ہے، ان دنوں کی تعظیم، اس جگہ کی تعظیم، ان نشانیوں کی تعظیم، فہو خیر اللہ عند ربی، تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے ہاں. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے حلال ہوئے ہیں چوپائے بے زبان جانور، تمہارے لیے حلال ہیں. الا ما یتلا علیکم، سوائے وہ کہ جن کا تمہیں بتایا جا چکا، جن کی تلاوت ہو چکی ہے کہ یہ 4 5 6 7 چیزیں یہ ممنوع ہیں، اس کے علاوہ کی جو چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، تو اجتناب کرنا بتوں کی ناپاکی سے، ناپاک بتوں سے اجتناب کرنا. واجتنبوا قول الزور، اور بری بات سے بھی اجتناب کرنا. آگے آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، تو یہ بات ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو تعظیم کرے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، اشہر حرم، مسجد حرام، اور وہاں پر مقام ابراہیم، صفا و مروہ، منی مزدلفہ، عرفات، تو ان چیزوں کی جو تعظیم کرے، فإنہا من تقوی القلوب، تو بے شک یہ دلوں کا تقوی ہے. جس کے دل متقی ہیں وہ ان چیزوں کی تعظیم کرتا ہے. تو جہاں اب مقام ابراہیم کیا ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگے تو وہ چیز بڑی مقدس ہو گئی. اس کی تعظیم کرو، اس کا مطلب اس کی تعظیم کرو گے تو وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے. صفا و مروہ، بی بی ہاجرہ کے دوڑنے کی جگہ، یا اس جگہ کی تعظیم کرو، یہ دلوں کا تقویٰ ہے. تو جہاں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے ہے، اس جگہ کی تعظیم، ان چیزوں کی تعظیم، یہ دلوں کا تقویٰ ہے. اسی طرح جانور، جب تک جانور عام ہے عام ہے، لیکن جہاں اس پر قربانی کی نیت ہو گئی تو اب یہ شعائر اللہ میں آ گیا. جیسے کہ اگلی آیت میں ارشاد ہوا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. یہ آیت نمبر 36 میں دیکھیے کہ جو بدنہ ہے، جو بڑا جانور ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے. اور یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی جو تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے. یعنی عام جانور تھا، قربانی کی نیت ہوئی تو وہ شاعر اللہ بن گیا، اور اس کی تعظیم کرنے کو اللہ نے دل کا تقویٰ قرار دیا ہے. تو جو چیزیں نبیوں سے، اولیاء سے، بزرگوں سے نسبت ہو جائے، یعنی یوں سمجھیں کہ جس کو اللہ سے اور اللہ والے سے نسبت ہو جائے تو وہ چیز
تعظیم کے لائق ہو جاتی ہے، قابل تعظیم ہو جاتی ہے، اور اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ پہلے وہ پتھر عام پتھر تھا، اس کی کوئی تعظیم نہیں تھی، لیکن جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قدم رکھا، وہ مقام ابراہیم بن گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس جگہ کو اپنے لیے نماز کی جگہ بناؤ، جب تک طواف کے بعد وہاں نماز نہ پڑھو طواف مکمل نہیں ہوتا، یعنی طواف کا ثواب مکمل نہیں ہوتا۔ اور طواف وہاں پر طواف کے بعد وہاں پر نماز پڑھنا واجب ہے۔ صفا مروہ کو ضروری قرار دیا گیا کہ جو حج و عمرہ کرے وہ صفا مروہ کی سعی کرے۔ تو وہ دو پہاڑیاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نہیں، بلکہ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں دوڑی، اس نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عظیم کر دیا۔ تو جہاں نیک لوگ اللہ کی یا پروردگار اللہ یا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، تو اللہ والوں سے جو چیزیں نسبت رکھتی ہیں ان کی تعظیم کا درس ہمیں سورہ حج کی آیت نمبر 32 میں دیا گیا ہے۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، اس میں تمہارے لیے نفع ہے ایک مدت تک، ثم محلها الی البیت العتیق، اور پھر اس کا محل اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم، نیک لوگوں کا بیان ہو رہا ہے کہ نیک لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جو باتیں جو تکلیف ان کو پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والبدن جعلنا لکم من شعائر اللہ، اور جو بدنہ ہے بڑا جانور، گائے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں یا اونٹ جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس کو بدنہ کہا جاتا ہے، جس کو ہم بدنہ بھی کہتے ہیں۔ جعلناها لکم من شعائر اللہ، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ لکم فیہا خیر، اس میں بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، اور یہاں بدنہ سے مراد خاص اونٹ ہے، کیونکہ آگے وضاحت ہو رہی ہے کہ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، اللہ کا نام لو جبکہ یہ 3 پیروں پر ہو۔ صواف کہتے ہیں اس جانور کو جس کے 3 پیر کھلے ہوں اور ایک پیر باندھ دیا گیا ہو، اور جب اونٹ کو آپ نہر کرتے ہیں تو اسی کیفیت میں نہر کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ کا نام لیا جائے جب یہ 3 پیر اس کے کھلے ہوں اور ایک پیر بندہ ہو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب یہ نیچے گر جائے اپنی کروٹ پر لیٹ جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور اس کو بھی کھلاؤ کہ جو کھانے کے لیے یہاں پر موجود ہے، جو فقیر ہیں ان کو بھی کھلاؤ، جو مانگ رہے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، جو نہیں مانگ رہے مگر انتظار کر رہے ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ نے یہ اتنے بڑے بڑے جانور تمہارے لیے اتنے آسان کر دیے، مسخر کر دیے تاکہ تم شکر کرو، ورنہ کہاں اونٹ اور کہاں انسان، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا۔ اور اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، قربانی کرنے میں اچھا جانور ضرور لاؤ، مگر اس لیے نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اس کا خون یا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے اللہ کو، ولکن ینالہ التقوی منکم، ہاں تقوی جو دل کا تقوی ہے وہ پہنچتا ہے پروردگار کی بارگاہ میں۔ ان اللہ لا ينظر، یہ حدیث پاک، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ہاں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ وبشر المحسنین، اور خوشخبری دیجیے احسان والوں کو، احسان کرنے والوں کو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ بلائیں دور کرتا ہے ایمان والوں سے۔ جب یہ حج کرتے ہیں، صفا مروہ کرتے ہیں، منی عرفات کا وقوف کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دفع فرماتا ہے، دور کرتا ہے ان سے بلاؤں کو۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناشکرے بالکل پسند نہیں ہے، بندہ ناشکرہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کرتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ یہاں سے پھر اس بات کا بیان ہے کہ جو ہم یہ نظام دیکھتے ہیں کہ جنگیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد مسلمان مشرکوں کو مارتے ہیں، مشرک مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی حکمت رکھی ہے۔ رب عز و جل نے فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتا، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر بعض لوگ بعض لوگوں کے ذریعے یوں نہیں مارے جا رہے ہوتے، اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سزاؤں کے ذریعے اور حدود کے ذریعے لوگوں کی گردن اڑائی جاتی ہے، ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ نہ ہو رہا ہوتا تو پتہ ہے کیا ہوتا؟ لہدمت الصوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ، تو پھر کیا گرجا، کیا کلیسے، یعنی عیسائیوں کی عبادت گاہیں، یہودیوں کی عبادت گاہیں اور دوسروں کی عبادت گاہیں اور مسجدیں، سب کی سب
वो इनको ढा दिया जाता। खानकाहों को और यहूदियों और ईसाइयों की इबादत गाहों को और मस्जिदों को ये मुशरिक गिरा देते, ये मुशरिक किसी को भी नहीं छोड़ते। तो अल्लाह ताला ने ये जो निज़ाम रखा कि लोग आपस में एक वक्त आता है कि अला कलिमतुल हक के लिए मुसलमान निकलता है और मुशरिक के खिलाफ जंग करता है, तो मुशरिक के दिल में एक मुसलमान का खौफ होता है। जब खौफ होता है तो वो मुशरिक इनकी इबादत गाहों की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखता और डरा रहता है कि इन मुसलमानों पर जिहाद का हुक्म है और इन्होंने जिहाद कर दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, और अल्लाह ताला ज़रूर मदद फरमाता है उसकी जो अल्लाह ताला के दीन की मदद करे। अल्लाह ताला उसकी ज़रूर मदद फरमाता है जो दीन खुदा की मदद करे। इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, बेशक परवरदिगार कुव्वत वाला और इज़्ज़त वाला है। आइए इन आयत की तिलावत सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم
فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وحده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها
وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منهم حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباه وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل
قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. پروردگار عز و جل آج کی ہماری اس سعی کو 17ویں پارے کی تلاوت کو اور جو آیات بیان کی گئیں اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور بیان میں یہ تلاوت میں جو غلطی ہوئی پروردگار اپنی رحمت سے اسے معاف فرمائے. آمین.